15 حیرت انگیز باتیں جو آپ پابلو ایسکوبار کے بارے میں نہیں جانتے۔ ہم اینٹیڈوٹ میں آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں مستقبل کے ارب پتی انسپائر ہونے کے لیے آتے ہیں۔ پابلو ایسکوبار دنیا میں اب تک کا منشیات کا سب سے بڑا سمگلر مانا جاتا ہے۔ وہ کوکین اور کولمبیا کے دوسرے نام کے طور پر جانا جاتا ہے، اور آج ہم آپ کو اس کے بارے میں کچھ ایسی باتیں بتائیں گے جو آپ اس سے پہلے نہیں جانتے ہوں گے۔ پابلو ایسکوبار 1 دسمبر 1949 کو کولمبیا کے شہر اینٹیگوا میں پیدا ہوا۔ نوجوان پابلو نے چھوٹی عمر میں ہی فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ ایک عظیم انسان بننے کے لیے پیدا ہوا ہے، یہاں تک کہ وہ لوگوں کو بچپن میں یہ بتایا کرتا تھا کہ ایک دن وہ کولمبیا کا صدر بنے گا۔ شروع کے دنوں میں وہ قبرستانوں سے قبروں کے کتبے چوری کر کے ریت سے ان کی رگڑائی کر کے ان پر سے لکھائی اور نقش و نگار وغیرہ کو مٹانے کے بعد انہیں دوبارہ فروخت کیا کرتا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ایک دن آیا کہ جب اس نے سمگلنگ کا کام شروع کر دیا، اور ہر وہ چیز سمگل کی جس پر اس کا ہاتھ پڑ سکتا تھا، یہاں تک کہ ایک دن اسے خیال آیا کہ جن خفیہ راستوں سے وہ سمگلنگ کا کام کرتا ہے، ان راستوں کو وہ کوکین کو سمگل کرنے کے لیے استعمال کر سکتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد یہ بات تاریخ کا حصہ ہے کہ اس کام نے اس کو اپنے شعبے کا ایک لیجنڈ بنا دیا۔ پابلو ایسکوبار نے کس طرح طاقت حاصل کی، کس طرح اپنی طاقت میں اضافہ کیا، اور پھر آخرکار کس طرح اپنے انجام کو پہنچا، ان سب کچھ کے بارے میں مکمل معلومات کے لیے ہم آپ کو بہت ہی پرزور مشورہ دیتے ہیں کہ آپ اس کی زندگی پر بنی ہوئی ایک ٹی وی ڈرامہ سیریز جو کہ نارکوس کے نام سے بنائی گئی ہے اور انٹرنیٹ پر موجود ہے، اس کو ضرور دیکھیں۔ میرے خیال میں پابلو ایسکوبار کا اتنا تعارف کافی تھا، تو چلیں اب اس کے بارے میں ان 15 باتوں کی طرف چلتے ہیں جو آپ اس سے پہلے یقیناً نہیں جانتے ہوں گے۔ نمبر 1، ایک وقت ایسا آیا کہ جب پوری دنیا میں کوکین کی تقریباً 80% سمگلنگ کا کام صرف پابلو ایسکوبار کیا کرتا تھا۔ نمبر 2، فوربس میگزین جو کہ ہر سال دنیا کے ارب پتی افراد کی لسٹ ترتیب دینے کے بارے میں مشہور ہے، اس میگزین نے پابلو ایسکوبار کی دولت کا اندازہ لگ بھگ $30 ارب لگایا، اور اس طرح یہ دعویٰ کیا کہ وہ اس وقت دنیا کا 7واں امیر ترین شخص ہے۔ جب یہ مضمون سامنے آیا تو پابلو ایسکوبار کے بیٹے نے میگزین سے رابطہ کیا اور خوب ہنستے ہوئے کہا کہ پابلو کی اصل دولت فوربس کے اس اندازے سے اتنی زیادہ ہے کہ ان کا اندازہ اس کی اصل دولت کے قریب بھی نہیں پہنچ سکا۔ نمبر 3، پابلو ایسکوبار جو کام کر رہا تھا اس میں اسے سب سے بری بات یہ لگتی تھی کہ حکومت اس کے کام کو غیر قانونی سمجھتی تھی، اور یہ حقیقت بھی تھی کہ اس کا کام غیر قانونی تھا۔ اسی تناظر میں اس کا ایک قول بہت مشہور ہوا۔ اس نے ایک بار کہا تھا کہ میں ایک معصوم اور مہذب آدمی ہوں جو خوشبو اور سکون دینے والے پھول برآمد کرتا ہے۔ نمبر 4، وہ اپنے پیسوں کے بنڈل بنانے کے لیے استعمال ہونے والے صرف ربڑ بینڈز خریدنے کے لیے ہر مہینے کم از کم $2500 خرچ کیا کرتا تھا، جو کہ اس مقصد کے لیے استعمال ہونے کے لیے ایک بہت بڑی رقم ہے۔ نمبر 5، اس کے پاس اتنا پیسہ اور دولت تھی کہ اس نے اپنے پیسوں کو زمین کے اوپر موجود سٹورز میں، زیر زمین تہہ خانوں میں، پودوں کی جڑوں میں، قبروں میں، تقریباً ہر جگہ رکھا ہوا تھا۔ اس بات کی وضاحت کرنے کے لیے آپ کو صرف اتنا بتانا کافی ہوگا کہ ایک حقیقت پسندانہ اندازے کے مطابق صرف بارشوں یا سیلاب یا آگ لگ جانے جیسی قدرتی وجوہات کی وجہ سے ہر سال اس کی تقریباً $1 ارب کے قریب رقم ضائع ہو جایا کرتی تھی، اور صرف چوہے ہر سال اس کی تقریباً $50 کروڑ کے قریب رقم قطر جایا کرتے تھے۔ نمبر 6، اپنے خاندان کے ساتھ ایک بار بھاگتے ہوئے ایک موقع پر وہ لوگ ایک جنگل میں پھنس گئے تھے، اور صرف ایک رات کے دوران سردی کی وجہ سے اس نے اپنی بیٹی کو گرم رکھنے کے لیے تقریباً $20 لاکھ جلا دیے۔ نمبر 7، اس کا سب سے بڑا خوف یہ تھا کہ اپنے کام کے دوران کوئی ملک اس کو اور اس کے منشیات فروش ساتھیوں کو پکڑ کے قانون کے حوالے نہ کرتے۔ بھاگتے وقت پابلو نے اس وقت کی حکومت کو اپنے درمیان اختلافات کو ختم کرنے اور صلح کرنے کے بدلے میں کولمبیا کا پورا قومی قرضہ جو اس وقت $10 ارب تھا ادا کرنے کی پیشکش کی، لیکن حکومت نے انکار کر دیا۔ نمبر 8، اس کے پورے کاروبار سے صرف ایک دن میں تقریباً $6 کروڑ آمدن ہوا کرتی تھی، جو کہ سالانہ $20 ارب سے بھی زیادہ بنتے ہیں۔
نمبر 9، اس نے اپنے کاروبار سے اکٹھا ہونے والا پیسہ کولمبیا واپس لانے کے لیے کینیڈا کی ایک ہوائی جہاز بنانے والی کمپنی لیئر جیٹ سے اپنا ایک ذاتی جہاز خریدا۔ وہ جہاز ایک چکر میں تقریباً $10 کروڑ اٹھا کے لا سکتا تھا۔ اس کے علاوہ اس نے راستے میں ایک جزیرہ بھی خریدا تاکہ اس کا جہاز لمبے سفر کے دوران اس جزیرے پر رک کر دوبارہ فیول ڈلوا سکے۔ بعد میں اس نے اس جزیرے کو اپنے اور اپنے منشیات فروش دوستوں کے لیے ایک جنت میں تبدیل کر دیا۔ نمبر 10، پابلو ایسکوبار ایک صدارتی امیدوار، ایک وزیر انصاف، ایک اٹارنی جنرل، 1000 سے زیادہ پولیس افسران اور 200 ججوں کے قتل کرنے کا ذمہ دار تھا۔ نمبر 11، جب وہ بھاگ رہا تھا تو ایک محفوظ جگہ سے دوسری محفوظ جگہ تک جانا چونکہ بہت مشکل ہوا کرتا تھا، اس لیے وہ اور اس کے ذاتی باڈی گارڈز کی فوج اس مقصد کے لیے عام سواریوں کے سفر میں استعمال ہونے والی ایک بس کا استعمال کیا کرتے تھے، اور پابلو ایسکوبار دراصل اس بس کا ڈرائیور ہوا کرتا تھا۔ نمبر 12، جب پابلو ایسکوبار اور اس کی بیوی نے پہلی بار ڈیٹنگ کا آغاز کیا تو اس وقت پابلو کی عمر 24 سال تھی اور وہ صرف 13 سال کی تھی۔ نمبر 13، اس نے 20 مربع کلومیٹر زمین خریدی اور اسے اپنے خاندان کے لیے ایک حیرت انگیز تفریحی مقام میں تبدیل کر دیا، جس میں ایک چڑیا گھر بھی شامل تھا جو غیر ملکی جانوروں سے بھرا ہوا تھا جن کو اس نے پوری دنیا سے خریدا تھا، یہاں تک کہ اس نے ہمالیائی مقامات کے خوبصورت سفید پروں اور لمبی دم والے پرندوں کی صرف ٹریننگ کے لیے $10 لاکھ خرچ کر دیے تاکہ وہ ہر وقت صرف ایک ہی درخت پر ہی رہیں۔ مجموعی طور پر پابلو ایسکوبار کے پاس مختلف جگہوں پر 800 کے قریب گھر اور ولاز تھے۔ نمبر 14، پابلو ایسکوبار اپنے بچوں کی سالگرہ کی تقریبات میں پناٹاز کو ٹافیوں یا کھلونوں کی بجائے نوٹوں سے بھرا کرتا تھا۔ نمبر 15، پابلو ایسکوبار 1993 میں ایک مقابلے میں مارا گیا تھا اور امریکہ نے اس واقعے کو کسی بھی جرائم پیشہ انسان کو تلاش کرنے اور مارنے کا انسانی تاریخ کا سب سے بڑا واقعہ قرار دیا تھا۔ کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس اس طرح کا اتنا پیسہ ہو تو آپ اس کے ساتھ کیا کریں گے؟ نیچے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے۔ کیونکہ آپ نے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھا ہے اس لیے ہمارے پاس آپ کے لیے ایک بونس فیکٹ ہے۔ نمبر 16، پابلو ایسکوبار اپنی تفریح کے لیے باقاعدہ پلان کر کے لوگوں کے ساتھ بے حد ظالمانہ مذاق پرینکس کرنا پسند کیا کرتا تھا۔ ایک بار اس نے اپنے ایک آدمی سے کہا کہ وہ اس کے لیے ایک کپ کافی لے کر آئے۔ اس دوران اس نے جھاگ بنانے کے لیے اپنے منہ میں کچھ ڈال لیا اور پھر اس نے اس شخص پر الزام لگایا کہ وہ اسے زہر دینے کی کوشش کر رہا تھا۔ پھر اس کے ساتھیوں نے اس کو رسیوں سے باندھ دیا اور پابلو نے اس شخص کے چہرے پر 10 منٹ تک ایک بندوق تان کر رکھی اور اس کے خوف زدہ ہونے سے لطف اندوز ہوتا رہا۔ ہمارے ساتھ کچھ وقت گزارنے کے لیے آپ کا شکریہ۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیو ملتی رہیں۔